اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابو جیل کا طنز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے۔ آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کے دل میں مسرت و امن و تباس کا دریا موجزن ہوگا، لیکن کفار کے ذہن وہاں تک جا ہی نہیں سکتے۔ وہ یہ سوچنے تک سے قاصر تھے کہ کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ رجب کی 27 تاریخ تھی جب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، حتیم میں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ آپ اپنے سفر کی سوچوں میں گم تھے کہ ابو جہل آ گیا۔ اس نے طنز کیا اور پوچھا، محمد آج کوئی نئی خبر ہے؟ آپ نے اسے اپنے دور دراز کے سفر سے آگاہ کر دیا۔ اس کا فوری رد عمل تھا کہ تم صبح ہونے تک واپس بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے مجھے واپس پہنچا دیا۔ ابو جہل لوگوں سے آپ کا مذاق اڑوانے کے لیے انہیں آوازیں دے کر بلانے لگا۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس نے حضور سے اپنی قوم کو بھی وہی بات بتانے کے لیے کہا۔ آپ نے اپنے سفر سے متعلق بتایا تو وہ لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے اور یقین نہ کرتے ہوئے تالیاں بجانے لگے، کیونکہ بیت المقدس آنے جانے کا سفر 2 ماہ کا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ رات کے ایک حصے میں 7ویں آسمان تک ہو آئے۔ کفار کیا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اور پھر اپنے محبوب کو بلانے کے لیے اسے کیا مشکل ہے۔ عقل کے وہ اندھے اس بات پر ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں اتنے طویل سفر پر گئے اور پھر اسی رات واپس بھی آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور نے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا۔ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے اور اس متبرک مقام کے حوالے سے تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ آپ کو مشکل پیش آئی کیونکہ آپ نے بہر صورت بیت المقدس کی پوری عمارت نہیں دیکھی تھی اور محل وقوع کے بارے میں غور نہیں کیا تھا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا اور آپ نے کفار کو تمام تفصیلات بتا دیں، کیونکہ بیت المقدس کا ہر عکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قریش نے میری تکذیب کی، اس وقت میں حجر اسود کے پاس تھا، پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میری نظروں میں عیاں کر دیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی تمام نشانیاں قریش کو بتانے لگا۔ کفار مکہ کو اس مرحلہ پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مخبر صادق نے انہیں سب کچھ صحیح صحیح بتا دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو مزید امتحان میں ڈالنا چاہا اور سوال کیا کہ ہمارے ان قافلوں کے بارے میں بتائیں جو اسی راہ پر سفر کر رہے ہیں۔ حضور کے لیے یہ کیا مشکل تھا، وہ تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔
آپ نے ایک قافلے کا حال بتایا کہ اس کو میں نے روحہ کے مقام پر دیکھا۔ آپ نے اس کے قائد کا نام بھی بتایا۔ وہ لوگ اس جگہ رکے ہوئے تھے کیونکہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور کچھ لوگ اس کی تلاش میں گئے تھے۔ اسی دوران میں نے وہاں ایک پیالے میں پڑا ہوا پانی پیا۔ میں وہاں سے چلا تو اونٹ کو تلاش کر لیا گیا تھا۔ میں نے اونٹ کو سلام کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ آپ نے دوسرے قافلے کا حال بتایا جو ذی فجا کے مقام پر آپ کو ملا تھا۔ آپ نے دو دوستوں کے نام بتائے جو ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ جب براق ان کے قریب سے گزرا تو اونٹ بدکا اور بھاگ اٹھا۔ دونوں سوار گر گئے اور ایک کا بازو ٹوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا قافلے والے آئیں تو ان سے تصدیق کر لینا۔ مقام تلوین پر حضور کو تیسرا قافلہ ملا تھا۔ رحمت عالم نے فرمایا اس قافلے کے آگے بھورے رنگ کا ایک اونٹ ہے۔ اس اونٹ پر سیاہ اور سفید دھاری والی 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ جب قافلہ آ جائے تو تم لوگ اسے دیکھ لینا۔ کفار پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی قافلے واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر تو پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ حقیقت کو کب تسلیم کر سکتے تھے؟ اب وہ ایک نئی بات لے کر بیٹھ گئے کہ یہ قافلے کب تک مکہ میں پہنچ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قافلہ کل علی صبح، دوسرا دوپہر اور تیسرا سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ تاجدار عالم کے فرمان کے مطابق 2 قافلے تو وقت پر پہنچ گئے، لیکن سورج غروب ہونے کو تھا اور تیسرا قافلہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب کفار مکہ جو 2 پہلے قافلوں کی آمد کو جادو قرار دے چکے تھے چہ مگویاں کرنے لگے، مگر ذات باری تعالیٰ نے گوارا نہ کیا کہ اس کے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ثابت ہو اور کفار انہیں طعنے دیں۔ چنانچہ سورج کو حکم دے دیا گیا اور وہ اپنا سفر طے کرتے کرتے وہیں رک گیا جہاں وہ اس وقت موجود تھا۔ سورج کو افق کے اس پار جانے کی اجازت اس وقت ملی جب قافلہ نظر آ گیا، مگر کفار کی وہی میں نہ مانو، انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بھی جادو قرار دے دیا۔ مکہ میں ہر جگہ یہ شور برپا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ کفار نے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، مگر ان کی پیش نہ چل سکی۔ ابو جہل بھاگتا ہوا حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا۔ اس نے کہا آج تیرے دوست نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے جسے تو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اور معراج کے بارے میں جو کچھ حضور نے کہا تھا وہ بیان کر دیا، مگر قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کے جو یار غار بھی ہیں اور بعد از انبیاء انہیں افضل البشر بھی قرار دیا گیا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے مسکرائے اور فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی ایسا فرمایا ہے تو میں اس پر ایمان لایا۔ ابو جہل نے حیران ہو کر کہا تم عقل کے خلاف اس بات کو درست سمجھتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا میں نے تو محض رسول اللہ کی مقدس زبان سے سن کر اس کائنات کے خالق کو تسلیم کر لیا ہے، یہ سب باتیں تو اس سے بہت کم حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بارگاہ رسالت سے تصدیق کی ضرورت نہیں سمجھی اور یہ سن کر ہی رسول اللہ نے سفر معراج کا ذکر کیا ہے اس کی تصدیق کر دی۔ اسی طرح اسی روز سے آپ صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا تصدیق کرنے والا کہلانے لگے۔ بعد میں کیسر روم کے دربار میں سب سے بڑے پادری نے بھی حضور کے بیت المقدس جانے اور معراج کی تصدیق کی۔
امام ابن کثیر اور امام ابو نعیم اصفہانی کے مطابق ابو سفیان نے کیسر کے دربار میں حضور کا درجہ گرانے کے لیے سفر معراج کا ذکر کیا تو بڑا پادری بول اٹھا کہ مجھے اس رات کا علم ہے۔ اس نے بیت المقدس میں دروازے بند نہ ہونے اور اس کے باہر پتھر پر جانور باندھنے کے نشان کے بارے میں آگاہ کیا۔ پھر اس نے پرانی الہامی کتابوں کے حوالے سے تصدیق کی کہ نبی آخر الزماں کو معراج پر بلایا جائے گا۔ وہ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کریں گے اور پتھر کے ساتھ ان کی سواری باندھی جائے گی۔ میں جان گیا کہ آج اس نبی کی شب معراج ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی کے مطابق یہ پتھر ان کے دور تک موجود رہا اور لوگ سواری باندھنے کی اس جگہ کو برکت کے حصول کے لیے ہاتھ سے چھوتے تھے۔